مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند جو بھلا خداوند ہے، جو وفادار خدا، جس کے سب وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، اور خداوند وعدوں میں سچا ہے، اور خداوند اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ میرے نام سے جہاں 2 یا 3 جمع ہوں میں ان کے درمیان موجود ہوں۔ تو آج ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ روح القدس ٹی وی کے اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے خدا کے خادم اور ان کی ساری ٹیم جو کہ جیزس پینٹیکوسٹل چرچ سے آج ہمارے ساتھ ہیں۔ تو میں ویلکم کرتا ہوں اپنے پیارے بھائی عادل پرویز کو، جو کہ ورشپر ہیں اور آج شام وہ پرستش کے وسیلہ سے خدا کے نام کو جلال دینے کو ہیں ہارمونیم بجا کر۔ تو عادل صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں روح القدس ٹی وی کے اسٹوڈیو میں۔ اور ناظرین، اسی طرح بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری بہت پیاری بہن مسز نسیم ارشد ہمارے ساتھ ہیں۔ سسٹر آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزو، خدا کے خادم، خدا کے سورما پاسٹر ارشد گلزار صاحب، جو کہ جیزس پینٹیکوسٹل چرچ سے آج ہمارے درمیان ہیں۔ تو بھائی صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں روح القدس ٹی وی کے اسٹوڈیو میں۔ اور ناظرین، میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں اسی طرح اپنی مسز کے لیے جو دن رات خدا ان کے کام میں ہمارے ساتھ ہیں۔ تو آپ کے لیے بھی ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ناظرین، آج میرا دل خدا کی شکر گزاری سے بھرا ہے اپنے ان پیارے بچوں کے لیے جو عمر کے اس حصے میں بچپن سے ہی خدا کے کام میں، اس کی خدمت میں مگن ہیں۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اپنے بیٹے آموس شمعون کے لیے جو کہ طبلہ نواز ہیں، اور آج شام طبلہ بجا کر وہ خداوند کے نام کو جلال دینے کو ہیں۔ تو اسی طرح چھوٹا بیٹا ہمارے ساتھ ہے عبدیہ شمعون۔ تو بیٹا آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں روح القدس ٹی وی کے اسٹوڈیو میں، اور میری یہ دعا ہے کہ آپ اسی طرح خداوند میں بڑھیں اور خداوند میں ترقی کریں۔ ہاللویا۔ تو آئیں میرے عزیزو، ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور آج کے پروگرام کے لیے میری درخواست ہوگی اپنی پیاری بہن مسز نسیم ارشد سے کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں آج کے سارے پروگرام کے لیے، کہ آج شام ہمارا پرستش کرنا، دعا کرنا، کلام کا پڑھنا سننا خداوند کے حضور مقبول ہو۔ تو آئیں ہم دعا کریں گے اپنی پیاری بہن مسز نسیم ارشد کے ساتھ مل کر۔ قدوس 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 خداوند رب الفاج، آسمان تیرا تخت اور زمین تیرے پاؤں کی چوٹی ہے۔ آئے رحیم و کریم خداوند، کہہ کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی، ابدیت کے باب، سلامتی کے شہزادے، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں تیرا تمام دین نعمتوں برت کے لیے، خاص طور پہ اس وقت اور موقع کے لیے، اس رفاقت کے لیے، اس میں بیٹھنے کے لیے۔ اے خدا، جو اے خدا پاک خدا، ہم تیرے حضور میں اکٹھے ہو کے تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے جمع ہوئے۔ تیرا شکر اور اس پیارے اور میٹھے خاندان کے لیے، اے خدا پاک خدا، اس روح القدس ٹیلی ویژن چینل کے لیے، تیرے خادم کے لیے، اس کی مسز کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، اے خدا اس کی پوری ٹیم کے لیے۔ اے خدا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج انہوں نے اے خدا تیرے لوگوں کو اے خدا تیرے اے خدا پاک خدا کلام کی خدمت کے لیے یہاں پہ اے خدا بلایا۔ اے خدا پاک خدا، انہوں نے ہمیں نہیں بلکہ تجھے یہاں خوش آمدید کیا۔ پیار سے بھرے خداوند کے خداوند اپنے خادم کو لے، چھو اور زیادہ بڑھا، اس کی حدوں کو بڑھا، تاکہ اے خدا پاک خدا وہ دنیا کے کونے کونے تک تیری خدمت کو لے کے اے خدا پاک خدا تیرے نام کا پرچار کرنے والے۔ آج کی ورشپ کے لیے، تمام سازوں کے لیے، اے خدا ساز بجانے والے بچوں کے لیے، اے خدا پاک خدا تیرا اے خدا رحم تیرا ترس مانگتی ہے، ان کے ہاتھوں کو، ان کے گلوں کو چھو، تاکہ آج کی ورشپ کے وسیلہ سے زندگیوں کے بندھن جوئے ٹوٹے اور زندگیاں بحال ہونی شروع ہو جائیں۔ اپنے خادم کو، اپنے بندہ کو بھی لینا، چھونا، اور آج کے کلام کے وسیلہ سے اے خدا تو آج اے خدا ایک ایک زندگی سے ہم کلام ہونا، اور اے خدا پاک خدا سننے والی ہر ایک جان کو یہی محسوس ہو کہ آج کا کلام در حقیقت میری زندگی کے لیے بویا گیا۔ اے خدا پاک خدا تمام اے خدا کیمرامین ٹیم کے لیے بھی اے خدا اپنے بچوں کو لے، چھو اور کثرت سے استعمال کر اپنے جلال کے لیے۔ ہمارا یہاں مل بیٹھنا، عبادت کرنا، دعا کرنا تیرے حضور غفور کی مانند پہنچے۔ تیرا شکر، تیری تمجید، تیری ہی ستائش ہو، یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ ناظرین، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند جو بھلا خدا ہے
اور खुदा अपने कलाम में फरमाता है, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसके चौथे बाब की 24वीं आयत में लिखा है कि खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से खुदा की परस्तिश करें। और इसीलिए खुदा का बंदा यशवा कहता है कि अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम खुदावंद अपने खुदा ही की इबादत करेंगे। हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, आए हम खुदावंद के नाम को जलाल देंगे, खुदावंद की सिताइश और उसकी प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और अपने प्यारे भाई आदिल परवेज़ के साथ हम मिलकर खुदा के नाम को जलाल देंगे। हालेलुया। हम ज़बूर 4 से खुदावंद की तमजीद करेंगे कि जब भी उसके लोग उसको पुकारते हैं वो सुनता है। हालेलुया। जदों तैनू पुकारा मैं, तू सुन सच्चे आई देर पा। जदों तैनू पुकारा मैं, तू सुन सच्चे आई देर बाद। मेरा तुझे दूर कीता तू, दुआ सुन रहम दी फरमा। मेरा तुझे दूर कीता तू, दुआ सुन रहम दी फरमा।
Thank you Jesus. Thank you Jesus. میرے عزیزو خداوند خدا جو رحم اور ترس سے بھرا خداوند ہے اور ہم جب اسے پکارتے ہیں اور وہ اپنا کان جھکا کر اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے. کیونکہ یرمیا نبی کے صحیفہ میں اس کے 33ویں باب میں لکھا ہے خداوند فرماتا ہے کہ تو مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تم نہیں جانتا میں تجھ پر ظاہر کروں. ہاللیلویا. ہم اسی طرح پرستش میں آگے بڑھیں گے اور ہم خدا کے بندہ کے ساتھ مل کر خدا کے نام کو جلال دیں گے. ہاللیلویا. خدا ان کا شکر اس کی طاقت کے لیے، اس کی قدرت کے لیے، اس کے بہتر لہو کے لیے کہ جس کے آگے کوئی رکاوٹ، کوئی شیطان ٹھہر نہیں سکتا. ہاللیلویا. ہم اس گیت میں عزیزوں اپنے خداوند کی قدرت کا اقرار کریں گے اور للکار کے اس موضوع کو کہیں گے کہ ہم یسوع کے ہیں اور ہم پہ تیرا کوئی وار نہیں. ہاللیلویا. اساں جت کے میدان تے تو لے جائے. یسوع کے لوگوں کے لیے سب کچھ وہ خود ہی ممکن کرتا ہے. اساں جت کے میدان تے تو لے جانا سانو ویکھ دیا موزیا تو رہ جانا. یسوع کے لوگوں کو وہ دیکھتا رہ جائے گا. یسوع اپنے لوگوں کو ہر مشکل سے ذات کرتا ہے. ہاللیلویا. اسا جت کے میدان تے تو لے جانا ہے. اسا جت کے میدان تے تو لے جانا ہے. اسا جت کے میدان تے تو لے جانا ہے. سانو ویکھ دیا موزیا تو رہ جانا ہے. سانو ویکھ دیا موزیا تو رہ جانا ہے. اسا جت کے میدان تے تو لے جانا ہے. اسا جت کے میدان تے تو لے جانا ہے. سانو ویکھ دیا موزیا تو رہ جانا ہے. سانو ویکھ دیا موزیا تو رہ جانا ہے. اسا جت کے میدان تے تو لے جانا ہے. اسا جت کے میدان تے تو لے جانا ہے.
فتح مند خدا ہے اور وہ اپنے لوگوں کو فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشتا ہے۔ اور میرے عزیزوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر چڑھ کر ابلیس کا برملا تماشا بنایا ہے اور اس پر فتح کا شادیانہ بجایا ہے اور صلیب پر چڑھ کر اس کی کھوپڑی کو کچل دیا ہے اور ابلیس کل بھی ہارا ہے، وہ آج بھی ہارا ہے اور اس وقت بھی ہارا ہے۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ تو اسی مسا میں ہم خداوند کی ستائش میں ہم آگے بڑھیں گے اور اپنے بیٹے اپنے بھائی عادل پرویز کے ساتھ ہم مل کر خدا کے نام کو جلال دیں گے۔ ہاللویا۔ دل کو یہوہ تیرا مسکن بنا لیا، میں نے تیرے کلام کو دل میں بسا لیا، میں نے تیرے کلام کو دل میں بسا لیا، ہاللویا، میں نے تیرے کلام کو دل میں بسا لیا، دل کو یہوہ تیرا، دل کو یہوہ تیرا مسکن بنا لیا، میں نے تیرے کلام کو دل میں بسا لیا، ہاں جی، میں نے تیرے کلام کو دل میں بسا لیا، تیرا کی روشنی ہے قدموں کا ہے چراغ، تیرا کی روشنی ہے قدموں کا ہے چراغ، تیرے جلال سے ہے، تیرے جلال سے ہے جیون سجا لیا، میں نے تیرے کلام کو دل میں بسا لیا، میں نے تیرے کلام کو دل میں بسا لیا، دل کو یہوہ تیرا، دل کو یہوہ تیرا مسکن بنا لیا، میں نے تیرے کلام کو دل میں بسا لیا، قدرت نے تیری مجھ کو بخشی ہے یہ میراث، قدرت نے تیری مجھ کو بخشی ہے یہ میراث، تاریکیوں سے تو نے، تاریکیوں سے تو نے مجھ کو بلا لیا، میں نے تیرے کلام کو دل میں بسا لیا، میں نے تیرے کلام کو دل میں بسا لیا، دل کو یہوہ تیرا، دل کو یہوہ تیرا مسکن بنا لیا، میں نے تیرے کلام کو دل میں بسا لیا، قائم رہوں ہمیشہ تیری راستی ہے یسوع، قائم رہوں ہمیشہ تیری راستی ہے یسوع، پختہ رہوں میں تجھ میں، پختہ رہوں میں تجھ میں، تو نے چھڑا لیا، میں نے تیرے کلام کو دل میں بسا لیا، میں نے تیرے کلام کو دل میں بسا لیا، دل کو یہوہ تیرا، دل کو یہوہ تیرا
عزیزو خدا کا کلام جو ہے وہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، اور خداوند اپنے کلام میں فرماتا ہے، خداوند کا کلام جو ہے میرے عزیز و شہد کے ٹپکوں سے زیادہ میٹھا ہے۔ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، اور اسی لیے بزرگ داؤد کہتا ہے کہ خداوند میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اور تیرا بندہ بزرگ ایوب کہتا ہے کہ میں نے اپنی ہر ایک ضروری خوراک سے زیادہ تیرے کلام کو ذخیرہ کر لیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، اب وقت ہے کہ ہم خدا کی آواز کو، خدا کے کلام کو سنیں، تو آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے آپ کو خدا کے کلام کے لیے، خدا کی آواز کے لیے ہم تیار کریں۔ اور میری درخواست ہے مسز سے کہ دعا میں رہنمائی کریں آج کے کلام کے لیے، خدا کے بندہ، خدا کے خادم پاسٹر ارشد گلزار کے لیے، کہ آج جب خداوند اپنے ممسوح کے وسیلہ ہمارے ساتھ بولنے کو ہے تو آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ قدوس قدوس زندہ جلالی باپ، تیری شکر گزاری کرتی خدا باپ اس وقت کے لیے جب کہ تو یہاں موجود ہے۔ خدا میں تیرا شکر کرتی، اور خدا باپ جب کہ آپ اپنے خادم کے وسیلہ سے ہم کلام ہونے کو ہے، تو خدا باپ میں تیرے آگے منت تیری التجا کرتی کہ آج تو ہمارے دلوں کو کھول دے، ذہنوں کو کھول دے خدا باپ، تاکہ تیرے کلام مقدس کی ان باتوں کو، ان سچائیوں کو اپنی زندگیوں میں لے خدا باپ، اور تیرے پیچھے چلنے والے ہوں۔ اور خدا باپ جتنی زندگی ہمیں دیکھ رہی ہے اس وقت، خدا باپ میں ان سب کے لیے بھی تیری برکت چاہتی خدا باپ۔ آج تم کے ذہنوں کو کھول دے خدا باپ، تاکہ تیرے کلام کو سنے اور اس پر عمل کرنے والے ہوں خدا باپ، اور اپنے خادم کا خدا تو منہ بن جا، وہ نہ بولے بلکہ تیرا پاک روح اس میں سے ہو کر بولے خدا باپ۔ جب تو بولتا ہے تو بندھن ٹوٹتے ہیں، جوئے ٹوٹتے ہیں، ہر طرح کی کمزوریاں، بیماریاں تیرے نام سے جاتی ہیں خدا باپ۔ میں آج تیرے بندہ کے لیے تیری برکت، تیری قوت، تیرا زور مانگتی خدا باپ۔ جب وہ ہم سے بولے تو خدا باپ تو ہمارے ذہنوں کو کھول دے، تاکہ تیرے کلام کی ان سچائیوں کو اپنی زندگیوں میں ذخیرہ کر لے خدا باپ۔ اے زندہ پاک خدا، ان تمام زندگیوں کے لیے تیری برکت، سلامتی چاہتی، یہ سب کچھ مانگتی ہوں تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ پریز دی لارڈ۔ تو آئے میرے عزیزوں، میں خدا کے خادم کو، خدا کے ممسوح کو، پاسٹر ارشد گلزار کو، جو آج ہمارے درمیان ہیں جیزس پینٹیکوسٹل چرچ سے، ساری ٹیم یہاں پر ہے، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور آج اس موقع پر جب کہ وہ ہمارے درمیان روح القدس ٹی وی کے اسٹوڈیو میں ہیں، تو ہم بھائی صاحب سے ان کی خدمت کے بارے میں بھی جانیں گے، اور ان سے ہم ان کی گواہی بھی سنیں گے کہ کیسے وہ خداوند میں آئے، اور آج خدا کا کلام بھی ہم ان سے سنیں گے۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرا دل آج خداوند کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے، اور میں سب سے پہلے پاسٹر شکیل چراغ صاحب کا دل سے شکر گزار ہوں، ان کی فیملی کا، ان کی تمام پیرش کا، کہ جنہوں نے آج ہمیں یہاں پر خداوند کی کلام کی خدمت کے لیے مدعو کیا۔ سو تہ دل سے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ میرے عزیزوں، میں اپنی ٹیم کا بھی جو میرے ساتھ اس وقت موجود ہے، میں ان کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ خداوند کے پرستار بھائی عادل پرویز کا، طبلہ نواز بیٹے اموز کا بھی، اپنی مسز کا بھی شکر گزار ہوں کہ خداوند نے ہم سبوں کو اس جگہ پر جمع کیا تاکہ ہم سب مل کر خداوند کے نام کو جلال دے سکیں۔ میرے عزیزوں، مختصر طور پر میں اپنی گواہی کو شیئر کرتا ہوں، چونکہ گواہی تو بہت لمبی ہے، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اپنی ساری گواہی آپ تک شیئر کر سکوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، لڑکپن سے ہی جب سے ہوش سنبھالی تو خدا ان کے کلام کے ساتھ ماما کی وجہ سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ رہی،
मामा अगरचे पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी हर शाम वो हमें घर में बिठा कर दुआ करवाती थी, प्रस्तुत करवाती थी। सो ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया और फिर मैंने, हमारा एक यूथ था जिसका नाम था जीसस फॉर क्राइस्ट, इसके नाम से उनके साथ मिलकर बहुत ज़्यादा खिदमत की। उसके बाद फिर मेरे अज़ीज़ों के खिदमत में भी खुदावंद के खादमों के साथ मिलकर खिदमत शुरू की, उनके साथ शाना बशाना मिलकर, और हमारे जीसस पेंटिकॉस्टल चर्च के बिशप इमानुएल साहब और दीगर बहुत सारी ज़िंदगियों ने कहा कि आप भी खिदमत में आएँ। लेकिन मैं यही कहा करता था कि जब तक खुदावंद का पाक रूह या खुदावंद मुझे ना कहे, मैं इस खिदमत में नहीं आ सकता। एज ए पास्टर के तौर पर, एज ए चरवाहे के तौर पर, क्योंकि मैं जानता था कि ये काम इतना आसान नहीं है। और आजकल हम देख रहे हैं कि अगर एक शख्स पास्टर बना है तो दूसरे लोग कहते हैं कि चलो हम भी पास्टर बन जाए। देखा देखी। सो ये देखा देखी जो है, ये काम कर लेना तो आसान है, लेकिन फिर इसे निभाना जो है वो बहुत मुश्किल है। सो खुदावंद, इसी तरह मैं घंटों के हिसाब से खुदावंद की हज़ूरी में बैठा रहता, दुआ करता रहता, प्रस्तुत करता रहता, कलाम पढ़ता रहता। एक दिन मेरे घर के ड्राइंग रूम में खुदावंद यीशु मसीह आए। मेरा रूम बंद था और मैं जब खूब मसा के अंदर था और मुझे एक आवाज़ आई, मेरी आंखें बंद थी, कि बेटा अरशद, आप अपनी सेकंड टाइम की जो जॉब है वो छोड़ दो। मैं एकदम से मैंने आंखें खोल ली। मैंने कहा पता नहीं कोई कमरे में आ गया, मिसेज आ गई है, कौन आ गया। देखा तो डोर जो है वो बंद था। तो मैं जान गया कि ये खुदावंद यीशु मसीह मेरे कमरे में आए हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि आप सेकंड टाइम की जॉब जो है वो छोड़। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था सेकंड टाइम की जॉब छोड़ना। फर्स्ट टाइम मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, अभी भी हूँ, और सेकंड टाइम जो है वो मैच इंडस्ट्री में मैं एज ए अकाउंट्स ऑफिसर काम करता था। वहाँ पर मुझे किसी चीज़ की कोई मुश्किल नहीं थी। इवन कि जब गवर्नमेंट की जॉब हुई तो ओनर को मैंने कहा कि मैं इस जॉब से, सेकंड टाइम की जॉब से मैं रिज़ाइन करता हूँ। कहता नहीं, आपने गवर्नमेंट की जॉब नहीं करनी। मैंने कहा नहीं भाई, कहते हैं कि नहीं आपने गवर्नमेंट की जॉब करनी है। गवर्नमेंट की जॉब के लिए तो लोग तरसते हैं, लेकिन पता नहीं आपको क्या प्रॉब्लम है कि आप ज्वाइन नहीं कर रहे। सो ऑफिस वालों के साथ बात चलती रही कि मैंने ऑफिस छोड़ना वगैरह नहीं छोड़ना। फिर आखिर में उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम ये चाहते हैं कि आप फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट की जॉब आप करें, लेकिन जो सेकंड टाइम है वो आप हमें ज़रूर दें। मैं वाहिद क्रिश्चियन था वहाँ पे, जो कि उनके तमाम जो है अकाउंट्स को मैं डील किया करता था। और वहाँ पे पास्टर शकील साहब, मुझे वहाँ पर रुपए पैसे की कमी नहीं थी मेरे लिए, इसलिए छोड़ना भी बड़ा मुश्किल था। जब कभी उनको मैं कहता कि मैंने ऑफिस छोड़ना है, फ़ौरन वो मुझे पैसे निकाल के वो मुझे दे देते हैं। हाँ जी, आपको 50,000 चाहिए, लाख चाहिए, 1.5 लाख चाहिए, जितना चाहिए आप अपनी ज़रूरत को पूरा करें, लेकिन आप ऑफिस ना छोड़ें। लेकिन मैं चूँकि खुदावंद मुझसे हम कलाम हो चुका हुआ था, मैं किसी इंसान के कहने पर देखा देखी मैं इस खिदमत में नहीं आया, क्योंकि ये बहुत ही अजीम खिदमत है, बहुत ही अजीम काम है। और खुदावंद ने अपने बेटे को इस खिदमत के लिए इस दुनिया में भेजा, और एक अजीम काम में फिर उसने अपने शागिर्दों को और हम जैसे लोगों को भी खुदावंद ने चुना और इसमें शामिल किया। सो ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है, बहुत ज़्यादा। तो इस तौर से मैंने फिर ऑफिस को छोड़ दिया खुदावंद के कहने पर, और अब मैं जो है मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट टीचिंग के साथ साथ मैं खुदावंद की खिदमत को भी सर अंजाम दे रहा हूँ। सो ये छोटी सी गवाही मैंने मुख्तसर अल्फाज में आपको मैंने शेयर की। यकीनन
جب میرا ایمان ہے کہ جب آپ نے یہ گواہی سنی تو یقیناً آپ کو ضرور برکت ملی ہوگی۔ ہمیشہ خدا ان کی آواز کو جو ہے مقدم درجہ اپنی زندگیوں میں دینا چاہیے۔ اور اگرچہ میں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، روپے پیسے کی میں نے پرواہ نہیں کی، میں نے حالات بڑے ٹف سے ٹف میں نے گزارے، لیکن جو کمٹمنٹ جو زبان میں خدا ان کو دے چکا ہوا تھا آج تک میں اس سے نہیں پھرا، اور میں ابھی تک خدا ان کے نام کو جلال دے رہا ہوں۔ میرے عزیزو، آج ہم اپنی رہنمائی کے لیے کلام مقدس کی طرف بڑھتے ہیں، اور میں اپنی مسز نسیم ارشد سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ عہد عتیق میں سے دوسری تواریخ اس کا 7واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت کو وہ اس وقت تلاوت کرے۔ دوسری تواریخ اس کا 7واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت کو وہ ہمارے سامنے پڑھیں گی۔ دوسری تواریخ اس کا 7واں باب اس کی 13ویں آیت سے یوں شروع ہوتا ہے: اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو، یا ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجاڑ ڈالیں، یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ گاڈ بلیس یو۔ میرے عزیزو، موقع کی مناسبت سے یقیناً آج کل چرچز کے اندر یہی پیغام جو ہے زیادہ تر خادم جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے وہ روشنی ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ ایمان جو ہے وہ سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے، اور ایمان جو ہے وہ بغیر اعمال کے کیا ہے؟ مردہ ہے۔ میرے عزیزو، جب تک ہم کلام کو پڑھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو یقیناً یہ جو ہے صرف اور صرف ورڈز رہ جاتے ہیں اگر ہم ان کو دھیان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ زندہ کلام ہے، اور یہ ہماری رہنمائی جو ہے ہر ایک جگہ پر کرتا ہے، ہر ایک جگہ پر کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اس میں خوبصورت یہاں پر جب 13ویں آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ یہ جو ہے سلیمان پر خداوند جو ہے ظاہر ہوتا ہے رات کے وقت، جب وہ خداوند کا گھر اور اپنا گھر بنانے سے فارغ ہوتا ہے، تو خداوند جو ہے اس پر رات کے وقت ظاہر ہوتا ہے، اور ایک خاص میسج، ایک خاص آواز جو ہے خداوند اس تک پہنچاتا ہے۔ اور کیا بات ہے کہ اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو۔ یقیناً آپ جان سکتے ہیں کہ ایلیا نے جب دعا کی تو 3.5 برس تک جو ہے وہ بارش نہ ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ جب بارش نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ خوراک کی قلت جو ہے وہ پیدا ہوگی، یعنی کہ لوگوں کا جینا جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ محال ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ خداوند نے انسان کو اپنی مانند اپنی شبیہ پر بنایا ہے۔ وہ انسان کو دکھوں کے اندر، بیماریوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر، روگوں کے اندر دیکھ کر میرے عزیزو یاد رکھیے گا کہ وہ خوش نہیں ہوتا۔ یہاں پر خداوند جو ہے اپنے بندہ سے مخاطب ہوتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اگر میں آسمان کو کیا کر دوں؟ بند کر دوں کہ بارش نہ ہو، یا ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجاڑ ڈالے، یا اپنے لوگوں کے درمیان کیا بھیجوں؟ وبا بھیجوں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 3 باتیں ہیں
اور یہ تینوں جو ہے یہ خداوند کی طرف سے ایک پنشمنٹس ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر خداوند کے غصے کا اظہار جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے، خداوند کی ناراضگی کا اظہار جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ اور میرے عزیزو، خداوند ایسا نہیں کرنا چاہتا کہ میں اپنے آسمان کو کیا کر دوں، بند کر دوں، نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن میرے عزیزو، جب ہم خداوند کی نہیں سنیں گے، اس وقت جو ہے ملک مصر جو ہے غلامی کا جو گھر تھا، میرے عزیزو وہاں پر خداوند نے جو ہے اپنی آفتوں کو کیا کر لیا، نازل کیا۔ اور میرے عزیزو آج پوری دنیا جو ہے وہ مصر بنی ہوئی ہے۔ جب ہم بدکاریوں میں پیک پر چلے جائیں گے، جب ہم حرام کاریوں میں پیک پر چلے جائیں گے، جب ہم بت پرستی میں پیک پر چلے جائیں گے، جب ہم نشے تماشوں کے اندر پیک پر چلے جائیں گے، جب ہم غصہ کے اندر جب ہم پیک پر چلے جائیں گے، تو میرے عزیزو خداوند پھر کیا کرے گا؟ جب ہم اس کی آواز کو نہیں سن رہے ہیں، تو یہ کلام کی حقیقت ہے کہ جو کچھ آج آپ بو رہے ہیں تو کل کو آپ نے وہی کاٹنا ہے۔ لیکن اگر آج ہم کچھ بو رہے ہیں تو کل کو ہم کچھ کاٹ رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ فلاں شخص نے کیا ایسا، نہیں یہ فلاں شخص نے ایسا کیا، نہیں یہ فلاں شخص نے ایسا کیا، نہیں ہم یہ اس بات کو نہیں مانتے، نہیں تسلیم کرتے ہیں کہ جی ہم نے جو بویا تھا ہم آج وہی کاٹ رہے ہیں۔ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے کیا کیا جائے گا، ناپا جائے گا۔ اور جب ہم خداوند، میں پھر کہتا ہوں کہ خداوند ایسا نہیں کرنا چاہتا کہ اپنے آسمان کو کیا کر دے، بند کر دے۔ خداوند نہیں چاہتا کہ ٹڈیوں کو حکم دے کہ ملک کو کیا کرے، اجاڑ ڈالے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر مختلف چینلز پر کہ ٹڈی دل جو ہے انہوں نے پوری فصلوں کو کیا کر دیا ہے، تباہ کر دیا۔ جب کھڑی فصل جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے تو کیا ہوگا میرے عزیزو؟ خوراک کی قلت پیدا ہوئی۔ جو چیز آپ کو آسانی سے مل رہی ہے وہ آپ کو آسانی سے نہیں ملے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ملے ہی نہ۔ تو جب آپ کو خوراک نہیں ملے گی تو میرے عزیزو ہماری کیا حالت ہوگی؟ میرے عزیزو اسی طرح کہتا ہے کہ اگر تمہارے درمیان وبا بھیجو، آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج مہلک وبا جو ہے، جو جان لیوا وبا جو ہے، جس کے اندر آج پوری دنیا پڑی ہوئی ہے۔ آج جو ہے دنیا جو ہے مختلف طریقے سے وہ یہ کوشش کر رہی ہے، وہ یہ اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ ہم اس طریقے سے اس وبا سے بچ جائیں گے۔ لیکن میرے عزیزو کلام کی حقیقتوں کی طرف جو ہے کوئی آنا جو ہے وہ پسند نہیں کرتا۔ میرے عزیزو آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کرونا سے ڈرنا نہیں بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے، لڑنا ہے۔ بھئی یہ کسی انسان کی طرف سے یہ وبا نہیں ہے، کسی انسان کی طرف سے دکھ نہیں ہے، کسی انسان کی طرف سے بیماری نہیں ہے، کسی انسان کی طرف سے یہ پریشانی نہیں ہے۔ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ خداوند کی طرف سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اور خداوند کی طرف سے ہے۔ اور خداوند نے پہلے سے ہی سلیمان کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ اگر میں اپنے مطلب نہیں چاہتا، اگر کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا، لیکن اگر بشر جو ہے میری آواز نہیں سنے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ خطا کھائے گا، وہ بیماریوں میں پڑے گا، وہ پریشانیوں میں پڑے گا، وہ مشکلات میں پڑے گا، کیونکہ اس نے کہا کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو ہم خداوند سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ آج ہم کہتے ہیں جی وہ فلان شخص نے، آج چائنا نے کر دیا، وہ فلان نے کر دیا، وہ فلان نے کر دیا۔ بھئی کیوں ہوا ایسا؟ ایسا ہوا تو ہوا اس لیے ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوا۔ آج ہم خداوند کو وقت دینا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے، آج ہم کلام مقدس کو پڑھنا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے، آج ہم پرستش کرنا جو ہے وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ آج ہم جو ہے جب یہ وقت جو ہے میرے عزیزو مجھے اور آپ کو یہ تیاری کا وقت ملا ہے، نینوا کے لوگوں کو 40 دن کا موقع ملا، یونا کی معرفت خداوند کا کلام جو ہے ان تک پہنچتا ہے۔
اور کیا پیغام پہنچتا ہے کہ 40 دنوں کے بعد نینوا کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا. ان کی شرارت جو ہے وہ آسمان تک کیا ہوئی ہے؟ پہنچ گئی ہے. یعنی کہ ہماری شرارت جو ہے، ہماری بدکاریاں جو ہے، ہماری نافرمانیاں جو ہے وہ خداوند تک پہنچ چکی ہیں. اور اب یہ وہ وقت ہے کہ خداوند کیا کرے؟ عدل سے ہمارا کیا کرے؟ انصاف کرے. وہ عدل ہے، وہ انصاف کا خداوند ہے. اور یاد رکھیے گا کہ وہ غیور خداوند ہے، وہ غیرت مند خداوند ہے. کہتا ہے کہ کیا تم میری غیرت کو جوش دلاتے ہو؟ کیا تم مجھ سے زیادہ زوراور ہو کہ میری بات کو نہیں سن رہے؟ میرے عزیزو، نینوا کے لوگوں کو وقت ملا، 40 دن کا وقت مل گیا. اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس وقت کو کیا کر لیا؟ گین کر لیا. انہوں نے اس وقت کی قدر کی. کہا میں نے کہا کہ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن کیا ہے؟ برے ہیں. میرے عزیزو، آج مجھے اور آپ کو یہ تیاری کا وقت ملا ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنی بری راہوں کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑنا ہے. ہم نے خداوند کے دیدار کے جو ہے وہ طالب ہونا ہے. ہم نے خداوند کی طرف رجوع لانا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ اس حالت میں بھی خداوند نے کس قدر رحم نینوا کے لوگوں پر کیا وقت دے کر. اور آج مجھے اور آپ کو یہاں پر جتنی زندگیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں میرے عزیزو، ہمیں وقت ملا ہے. اور یہ وقت اس لیے ملا ہے تب اگر یہ خوبصورت دیکھیں، خوبصورت خداوند کا رحم، اس کی شفقت، اس کا پیار. کہتا ہے کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور بری راہوں سے پھرے تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کر دوں گا اور ان کے ملک کو کیا کروں گا؟ بحال کر دوں گا. ہاللیلویہ. زندہ خداوند جو ہے یونا کو موت کے منہ سے نکال کر واپس لے آتا ہے. اور جس طرح زبور نویس کہتا ہے کہ خواہ موت کی سایہ کی وادی میں سے میرا گزرو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تم میرے ساتھ ہے. ڈاکو کو وہ آخری وقت میں کہتا ہے جب وہ توبہ اور اقرار کر لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا. کیا یسوع نے کہا کہ نہیں میں تجھے یاد نہیں کروں گا؟ یسوع نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ کیا ہوگا؟ فردوس میں ہوگا. اور میرے عزیزو، جب یونا نے توبہ اور اقرار کر لی تو خداوند نے اپنا آسمان جو ہے وہ اس پر کھول دیا. میرے عزیزو، خداوند ہمیں اس حالت میں بھی موت کی وادیوں میں سے بھی خداوند ہمیں نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے، میری بیٹی جو ہے لوٹ کر واپس آ جا کیونکہ میں نے تیری خاطر اپنی جان کو کیا ہے؟ قربان کیا ہے. میں نے اپنے لہو کو جو ہے تیری خاطر کیا ہے؟ قربان کیا ہے. خداوند اس جگہ پر بھی میری اور آپ کی فکر کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں گے تو میں آپ اور میرے دیدار کے طالب ہو اور اپنی بری راہوں سے پھرے تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں گا. اور نہ صرف معاف کر دوں گا بلکہ وہ کہتا ہے میں تیرے ملک کو کیا کروں گا؟ بحال کروں گا. میرے عزیزو، یہ ہے وہ سلوشن، یہ ہے وہ حل جس کی طرف آج دنیا جو ہے آنے کی کوشش نہیں کر رہی ہے. میرے عزیزو، یہ خوبصورت سلوشن جو ہے یہ ہمیں کلام مقدس میں ملتا ہے. میرے عزیزو، ہم سب نے مل کر جو ہے اس سلوشن کی طرف جو ہے وہ میرے عزیزو ہم نے بڑھنا ہے. میرے عزیزو، خداوند جو ہے وہ قطعاً ہمیں جو ہے موت کی حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا. میرے عزیزو، میں دیکھ رہا تھا کہ یونا کے لوگوں کو وہاں پر جی غیر سرکاری طور پر اور سرکاری طور پر جو ہے اس کی منادی کی جاتی ہے کہ بھئی ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے روزہ رکھنا ہے، ہم نے گریزداری کرنی ہے، ہم نے ٹاٹ توڑنا ہے، ہم نے راک اور خاک میں بیٹھ جانا ہے. یونا نے جیسے ہی یہ منادی کی تو وہاں کے لوگوں نے غیر سرکاری طور پر جو ہے خداوند پر کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے اور انہوں نے راک اور خاک میں بیٹھ گئے اور انہوں نے کیا کر لیا؟ ٹاٹ توڑ لیا. جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچتی ہے تو بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کی طرف سے یہ فرمان جاری ہوتا ہے سرکاری طور پر کہ کیا کرو کہ بھئی آپ نے لوگوں نے کیا کرنی ہے؟ آپ نے توبہ کرنی ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے. اور میرے عزیزو، آج میرے عزیزو جتنے بھی مسیح چینلز ہیں یہاں پہ ہمارے درمیان پاسٹر شکیل صاحب بھی ہمارے درمیان میں بیٹھے ہوئے، میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، میری آج تمام جتنے بھی چینلز ہیں مسیح چینلز، میری سب سے گزارش ہے
کہ جہاں پر جو ہے 24 گھنٹے میرے عزیزو ہمارے مسیح پروگرام جو ہے مطلب چل رہے ہیں اور دنیا برکت پا رہی ہے میرے عزیزو، اگر 1 گھنٹہ جو ہے 1 گھنٹہ کم سے کم 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ 23 گھنٹے اور کاموں کے لیے 1 گھنٹہ جو ہے اگر تمام چینلز جو ہے اس پر کام کریں، توبہ اور اقرار اور مسیح کی آمد ثانی پر، ہر روز وہ اس بات پر، اس موضوع پر ان کی پریچنگ ہو، ہم نے کیسے توبہ کرنی ہے، ہم نے کیسے اقرار کرنا ہے، ہم نے کیسے خدا میں وقت گزارنا ہے، ہم نے کیسے اپنے آپ کو آمد ثانی کے لیے تیار کرنا ہے. اور میرے عزیزو میں یہ ایمان سے کہہ سکتا ہوں کہ جب ہم ہر روز جو ہے اس پر پریچنگ دیں گے تو میرا ایمان ہے کہ بہت ساری زندگیاں جو ہے وہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ جو ہے وہ قبول کریں گے، اور اس طور سے خدا ان کا عذاب، خدا ان کی طرف سے یہ وبا جو ہے اور آنے والی جتنی وبائیں جو ہے وہ ٹل جائیں گے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ میں کبھی بھی تجھے تنہا اور یتیم نہیں چھوڑوں گا. دنیا تمہیں چھوڑ دے گی پر میں کبھی تجھ سے دستبردار نہیں ہوں گا. میرے عزیزو خداوند ہماری اس حالت میں بھی فکر کر رہا ہے، حالانکہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ابھی آپ جس حالت میں پڑے ہوئے ہیں یہ آپ اس کے حقدار ہیں اور آپ اسی میں مرے، لیکن یہاں پر بھی میرے عزیزو وہ ہمیں کہتا ہے کہ میری بیٹی میرے بیٹے لوٹ آ، لیکن اس سلوشن کی طرف آ، اس لائے عمل کی طرف آ جو بادشاہ نے وہاں پر اپنایا. میرے عزیزو آج خادموں کو، آج خدا ان کے جتنے بھی مذہبی لیڈرز ہیں میرے عزیزو، آج ان کو جو ہے ان آفیشل جہاں پر کام ہو رہا ہے، آفیشلی بھی جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس سلوشن کی طرف اپنی کلیسیا کی کیا کریں، رہنمائی کریں کہ ہم نے اس سلوشن کی طرف جو ہے وہ آنا ہے. اور جب میرے عزیزو ہم اس سلوشن کی طرف آئیں گے، اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات کا بھی ذکر جو ہے وہ یہاں پر کرنا چاہوں گا. میرے عزیزو جتنے بھی انبیاء کرام آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی خدا ان کے بندے ہیں، یاد رکھیے گا کہ یہ ایک واحد ایسا ٹاپک ہے توبہ، جس پر سبھی لوگ کیا ہیں، متفق ہیں، اور سبھی جو ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ کیا کر لیں، رائے راست پر جو ہے وہ آ جائے. یسوع مسیح کی اپنی منادی کا آغاز جو ہے وہ انہی الفاظ سے ہوتا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. میرے عزیزو توبہ کے بغیر، اقرار کے بغیر میرے عزیزو برے کا لہو جو ہے وہ ہماری زندگیوں پر نہیں آ سکتا. آج زندگیاں جو ہے برے کے لہو کو نہیں لے رہی ہیں. میرے عزیزو جب ہم برے کے لہو کو نہیں لیں گے تو یاد رکھیے گا میرے عزیزو ہم اس آسمانی وبا سے محفوظ جو ہے وہ نہیں ہو سکتے ہیں. صرف اور صرف برے کا لہو جو ہے وہ ہمیں اس وبا سے کیا کرے گا، محفوظ کرے گا. میرے عزیزو میں چاہتا ہوں کہ اس چینل کی توسط سے جب یہ مجھے موقع ملا تو میں آپ کے گوش گزار کچھ اور بھی باتیں کرنا چاہتا ہوں. میرے عزیزو میں اپنے چرچز کے اندر میں نے اس سنڈے سے میں نے تمام چرچز کے اندر یہ اعلان کیا کہ ہم ہفتے میں جو ہے ہم 2 روزے رکھیں گے، ایک منڈے اور ایک تھرسڈے، یعنی کہ 2 روزے رکھیں گے، اور ان روزوں کو ہم اس وقت تک رکھتے رہیں گے جب تک یہ وبا جو ہے وہ ٹل نہیں جاتی ہے. اور میرے عزیزو یہ جو ہے لائے عمل جو ہے نہ صرف ان آفیشل بلکہ آفیشلی بھی جو ہے اس پر کام، ہمارے مذہبی رہنماؤں کو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. میرے عزیزو ہم نے اس خداوند کے جو اصول کلام مقدس میں جو ہے ہمیں ملتے ہیں، ہم نے ان کو بھی جاننے کی ہم نے کوشش کرنی ہے. یشوع جو ہے یاد رکھیے گا کہ یشوع موسیٰ کے بعد بڑا پریشان ہوتا ہے، وہ بہت بے دل ہوتا ہے، اور وہ خداوند اس کو کہتا ہے کہ بے تو خوف زدہ نہ ہو، تو بے دل نہ ہو، بلکہ خدا اس کو کہتا ہے کہ جس طرح میں موسیٰ کے ساتھ تھا میں تیرے ساتھ بھی ہوں. اور خداوند اس سے کیا مخاطب ہوتا ہے، اور خداوند اس سے کہتا ہے یشوع 1 باب اور اس کی 8ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اس کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، اور کیونکہ تب ہی تجھے جو ہے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کیا ہوگا، کامیاب ہو. کامیابی میرے عزیزو اگر ہم چاہتے ہیں اقبال مندی کو لے لیں، ہم عزت دولت شہرت عزت کو لے لیں، ہم شفا کو لے لیں، ہم بحالی کو لے لیں، ہم تندرستی کو لے لیں، ہم زندگی کو رسیو کر لیں کہ موت ہمارے لیے کینسل ہو اور زندگی کو ہم رسیو کریں، تو پھر میرے عزیزو ہم نے
दिन रात जो है इस शरीयत की किताब पर हमारा क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, और फिर इत्तियाद करके हमने उस पर क्या करना है, अमल करना है। और यशवा के होते हुए मेरे जीजो बनी इसराइल को ये जुर्रत ना हुई कि वो गैर मबूदों की क्या कर सके, प्रस्तुत कर सके। और जिस तरह सैमुएल जो है वो खुदा की किसी बात को मिट्टी में नहीं मिलने देता, और वो इंसानों और खुदा की नजर में क्या होता है, मकबूल होता है। आज अगर हम चाहते हैं कि हम मकबूल हो तो फिर हमने खुदा उनकी किसी बात को मिट्टी में मिलने नहीं देना। और हकीकी जो लाए अमल है मेरे जीजो, आज हमें चाहिए कि हम उसकी तरफ आए। और वो हकीकी लाए अमल क्या है, जो हमने दूसरी तवारीख में पढ़ा कि हमने अपनी बुरी राहों को क्या करना है, छोड़ना है। हमने अपनी बुरी राहों को क्या करना है, छोड़ना है। और मेरे चीजों हमने ज्यादा से ज्यादा इन दिनों के अंदर हमने क्या करना है, कलाम मुकद्दस को क्या करना है, पढ़ना है। अपने रिश्ते को जो है खुदावन के साथ हमने क्या करना है, हमने मजबूत करना है। मेरे चीजों खुदावन जो है वो हमें जिंदगी की हालत में देखना चाहता है। यीशु मसीह इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाए, और कसरत की जिंदगी पाए, और हमेशा की जिंदगी पाए। मेरा और आपका जिंदा खुदावन हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करना चाहता है। वो सिर्फ इस दुनिया तक नहीं, बल्कि वो हमें आने वाली दुनिया में भी सुरखरुई की हालत में देखना चाहता है। वो हमें फतहमंदी की हालत में देखना चाहता है। मेरे चीजों मैंने और आपने तौबा और इकरार की तरफ जल्द से जल्द आकर मेरे चीजों हमने ये अमल जो है वो इख्तियार करना है, ताकि ये वबा जो है जल्द से जल्द क्या हो जाए, टाल जाए। ये खुदावंद का वादा है, और यही लाए अमल है, और यही हकीकी रास्ता है जिसको हम अपना कर जो है ये तमाम मुसीबतें जो है हम पर से क्या हो सकती है, टल सकती है। सो इस कलाम के वसीले से खुदावंद हम सबों को बरकत दे, और तमाम सुनने वालों के लिए मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद हम सबों को ये तौफीक बख्शे कि हम सिर्फ महज कलाम को पढ़ने वाले, सुनने वाले ना बने, बल्कि हम इस पर क्या हों, अमल करने वाले बने। गॉड ब्लेस यू। आइए अजीजों अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। इस सुने हुए कलाम पर हम गौर करेंगे, और जो हकीकी सलूशन है मेरे जीजो आज मैंने और आपने उसकी तरफ बढ़ना है। बाकी किसी कोई ऐसा सलूशन नहीं है जिससे हम जो है इस वबा से हम बच सकते हैं, छुटकारा हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया जी। आसमान और जमीन के खालिक व मालिक यहोवा पाक खुदावंद, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदावंद, यहूदा के शेर बबर, इसराइल के खुदावंद तेरा शुक्र हो। अजीब मुशीर खुदा कादर, अब्दियत के बाप और सलामती के शहजादे तेरा शुक्र हो। आसमानी खुदा बाप आज की शाम के लिए शुक्र गुजार है, जिसमें खुदा बाप हमने तेरे कलाम को, तेरी आवाज़ को सुना। और आसमानी खुदा बाप वो आवाज़ जो तेरी आवाज़ है खुदा बाप, उसे खुदा बाप इस रूहुल कुद्स चैनल के वसीला से, तेरे बंदा के वसीला से खुदा बाप जिन्होंने यहाँ पर हमें मदऊ किया, और इस तेरी आवाज़ को खुदा बाप मैंने दुनिया तक पहुँचाया, खुदा बाप मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। आसमानी खुदा बाप नैनवा के लोगों की तरह खुदा बाप हमें खुदा बाप गिड़गिड़ाने की ज़रूरत है, हमें गिरियाजारी करने की ज़रूरत है, हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत है। और यहोवा पाक खुदा बाप यही वो हकीकी रास्ता है जिससे खुदा बाप हम खुदा बाप इन वबाओं से बच सकते हैं, हम आने वाली मुसीबतों से, आने वाली वबाओं से बच सकते हैं। आसमानी खुदा बाप, और न सिर्फ इनसे बच सकते हैं बल्कि खुदा बाप हम तेरे जलाल में दाखिल हो सकते हैं। आज का सुना हुआ कलाम हमारी जिंदगियों के अंदर जड़ पकड़े, कोई 30, कोई 60 और कोई 100 गुना फल लेकर। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी स्ताइश हो। जितनी खुदा बाप जिंदगियां इस वक्त खुदा बाप सुन रही हैं, खुदा बाप देख रही हैं, खुदा बाप एक एक पर खुदा बाप तेरे कलाम की बरकत नाज़िल हो, और आसमानी खुदा बाप जिंदगियां हील हो, जिंदगियां शिफा पाए खुदा बाप। और यहोवा पाक खुदा बाप उनके बदनों से हमेशा खुदा बाप तेरा बेटा जलाल पाता है। फिर से खुदा बाप रूहुल कुद्स टीवी के लिए खुदा बाप मैं बरकत चाहता हूँ, पास्टर खुदा बाप शकील चराग के लिए बरकत चाहता हूँ, उसकी फैमिली के लिए बरकत चाहता हूँ। यहोवा पाक खुदा बाप उसकी सारी टीम के लिए बरकत चाहता हूँ। और आसमानी खुदा बाप तेरा कभी हाथ हमेशा खुदा बाप तेरे बेटे की तरफ बढ़ा रहे, उसकी खिदमत को और ज्यादा बढ़ा खुदा बाप, उसकी हदों को खुदा बाप तो बढ़ा। और आसमानी खुदा बाप तेरा कभी हाथ हमेशा उस पर कायम और दायम रहे खुदा बाप। और आसमानी खुदा बाप आसमान के दरीचों को खोल कर खुदा बाप तो अपने बेटे को खुदा बाप तो बड़ी बरकत देना खुदा बाप। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी स्ताइश हो। यीशु के नाम से मांग लेते और पा लेते। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नाज़रीन, मेरा ईमान है कि आज इस प्रस्तुति के वसीला से और खूबसूरत कलाम के वसीला से हम सब ने बरकत पाई है। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो मेरे अजीज़ों, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए जो खुदा ने हम सब की ज़िंदगी में बख्शा, क्योंकि बहुत से लोग आज का दिन देखना चाहते लेकिन वो आज इस दुनिया में नहीं है, वो मनो मन मिट्टी के नीचे हैं और हम उनसे अच्छे नहीं हैं। ये खुदा का फजल है कि खुदा ने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा है ताकि हम उसके नाम की गवाही दे सकें, हम उसके नाम को जलाल दे सकें, हम खुदावन की हमदो सताइश और उसकी परस्तिश कर सकें। और मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ अपने प्यारे भाई पास्टर अरशद गुलजार के लिए, जिन्होंने आज खूबसूरत खुदावन के कलाम को हमारे साथ बांटा है। और इसी तरह अपनी बहन मिसेस नसीम अरशद के लिए भी हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, और अपने प्यारे भाई आदिल परवेज़ के लिए, जिन्होंने आज खूबसूरत हमदो सताइश के वसीला से खुदा के नाम को जलाल दिया। खुदा और आपको बरकत दे, उम्र की दराजी और सलामती दे। और इसी तरह हम शुक्रगुजार हैं अपने प्यारे बच्चों के लिए, बेटे आमूस शमाउल के लिए भी और अपने बेटे अब्दिया शमाउल के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और मैं अपनी मिसेस के साथ मिलकर आप सबको बरकत की दुआ देता हूँ, और मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी जाएं इसी तरह खुदा उनके नाम के हमेशा जिंदा गवाह ठहरें और बहुत सी खोई हुई भेड़ों को खुदा के गला में शामिल करने का वसीला बने। आमीन। और इस वक्त जितने नाज़रीन हमें देख रहे हैं, मैं आप सब के लिए भी दुआगो हूँ कि खुदा आपको, आपके घरानों को और आपके ख़ानदानों को बरकत दे, और खुदावन का पाक और कभी हाथ हमेशा आप पर पड़ा रहे, और रूहुल कुद्स हमेशा आप पर मेहरबान हो, और आप इसी तरह खुदा में बढ़ें और खुदा में तरक्की करें। हालेलुया। तो आइए खुदा की सिखाई दुआ में हम शरीक होंगे, जिसने हमें सिखाया, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात सही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को मुआफ़ करके हम भी अपने कसूर वालों को मुआफ़ करते हैं। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से हमेशा तक हम सबों के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ, हाज़िर जमात और इनके घरानों और ख़ानदानों के साथ अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक होती रहे। और कादिर मुतलक खुदा बाप और खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स की बरकत आप सब के साथ हो। आमीन। आमीन। हालेलुया। तो नाज़रीन, मैं खुदा का खादम पास्टर शकील आप सब से इजाज़त चाहूँगा। खुदा आप सब के साथ हो, खुदा आप सब को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।